الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من قال لا حول ولا قوة الا باللہ کان دواء من 99 داء، کہ جس نے بھی یہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماری کا علاج ہے، اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اٹس اے ٹریٹمنٹ فار 99 different diseases۔ ایسرها الہم، the smallest disease is غم، worry۔ کہتے ہیں 99 بیماریوں کا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس میں سب سے چھوٹی جو بیماری ہے وہ ہے غم۔ تو آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے کہ ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، غم ہے، ٹینشن ہے اسے، تو ٹینشن سب سے چھوٹی بیماری، اس میں ٹینشن ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ یہی ایک ٹینشن دور ہو جائے، ٹینشن دور ہو جائے تو پھر تو کوئی بیماری بچتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کا ذکر ہے نا، اس لیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سب سے جو چھوٹی بیماری ہے وہ ہے غم۔ ہم پریشانی ہوتی ہے، ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، لگی رہتی ہے، اس چیز کی ٹینشن ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ساری ٹینشن دور ہو جائے گی اگر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اگر آپ نے کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے ڈیووشن ہے، اپنی سوچ کو اس لیول پر لانا، ٹو برنگ یور تھنکنگ اپ ٹو دیٹ لیول، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں نے جو برا کام ہے اس سے بچ گیا ہوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے میں کسی برے کام سے بچ گیا ہوں، تو اس میں یہ نہ سمجھنا کہ اس میں میرا کمال ہے، اس میں میرا کمال ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، بلکہ اس میں بھی وہ ڈیووشن ٹورڈز اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کی توفیق دے دی اور مجھے اس کام سے بچا لیا، برائی سے بچا لیا، کسی جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، کسی کی غیبت کرنے سے بچا لیا، کسی کو دھوکہ دینے سے بچا لیا۔ تو اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس برے کام سے بچا لیا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے بچا لیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ولا قوت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کر لی ہم نے، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی تمہاری نیکی ہے، تمہارے لیے نیکی ہے، تمہاری نیکی ہے کہ جو تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو۔ کسی کو روڈ ہے وہ پار کر دیا، کوئی بوڑھا تھا، کسی کو اور کوئی پریشانی تھی، وہ پریشانی دور کرنے میں اس کی تم نے مدد کر لی، تو اس میں بھی یہی سوچ رکھنا کہ میں نے جو کسی کی مدد کی ہے، یا میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے تہجد پڑھ لی ہے، میں نے کسی کے ساتھ اچھائی کر لی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کر لی ہے، تو اس میں بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا اس میں میرا کوئی کمال ہے، بلکہ اس میں بھی یہی چیز کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ یہ نیکی میں نے کی ہے۔ تو یہ وہ ڈیووشن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی برائی سے بچ گیا ہوں، یہ بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اللہ کا فضل ہے، اور کوئی نیکی میں نے کر لی ہے تو یہ بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے مجھ پر کر لیا۔ اگر یہ والی ڈیووشن ہوگی، یہ سوچ ہوگی، اور پھر آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کان دواء من 99 داء، 99 بیماریوں، 99 جو ڈیزیز ہیں اس کا علاج ہے اس میں۔ ایسر والہم، سب سے چھوٹی جو بیماری ہے وہ ہے غم۔ اور ایک اور بھی حدیث شریف اسی کے ساتھ میں نے پڑھی تھی
کہ من انعم اللہ علیہ نعمتا فاراد بقاءہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت کر دی ہے، کوئی انعام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، he has been blessed، کوئی انعام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی ہے. جانتے ہیں نا نعمت؟ سارے جانتے ہیں کہ مجھے جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کر لیا، نعمت دے دی کوئی، اور فَأَرَادَ بَقَاءَهَا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس باقی رہے، ابھی ہے تو 10 سال بعد بھی یہ نعمت رہے، ابھی ہے تو 20 سال بھی یہ نعمت میرے پاس باقی رہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس رہے، اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے یہ کرم میرے پاس رہے. تو فَلْيُكْسِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اسے چاہیے، چاہتا ہے نا یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں مجھے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی، اور کسی چیز کی توفیق دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ اسی طرح رہے، اسی طرح رہے. اسے بھی چاہیے کہ وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جو میں برائی سے بچ گیا، یا اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تو نے بچایا ہے، اور کسی نیکی کی توفیق مجھے ملی ہے، یا اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ نیکی کر لیتا، لیکن تیرا فضل ہوا ہے، لہٰذا میں نیکی کی توفیق مجھے مل گئی ہے، میں برائی سے بچ گیا ہوں. تو یہ صرف اور صرف یا اللہ تیرا کرم ہے. تو یہ زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے حضرات جو ہمیں ورد دیتے ہیں درود شریف کا، حضور کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ دلوں میں ٹھنڈک کا سکون ملتا ہے، ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے. الا اللہ کا ورد ہم کہتے ہیں، کرتے ہیں تو ہر چیز کی محبت یہ نکالنے کے لیے ہے کہ سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہے کہ جو سب سے بہترین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب کی محبت ہے. اور الا اللہ اور اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ چیزیں حضرات نے کیوں دی ہیں؟ اسی لیے دی ہیں تاکہ اس سلسلے پر آدمی چلے، اور پھر چل کر کامیابیوں کے جو زینے ہیں، جو سیڑھیاں ہیں، وہ جو درجات ہیں، ان کو طے کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہوا اپنا دنیا بھی اچھی کر لے اور اپنی آخرت بھی اچھی کر لے. دعا کیجئے جی. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کے صدقے سے ہم حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ خالی جھولی لے کر آئے ہیں، یا اللہ حضرات کے صدقے سے جب یہاں سے اٹھیں ہماری جھولیاں بھری ہوئی ہوں. یا اللہ ہم تیرے کرم کے طلبگار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہم پر اپنا کرم نشاور فرما. یا اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یہاں پر ہم آئے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں، اسی طرح ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا بہتر بنا، آخرت بہتر بنا. یا اللہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے نزدیکی سے، ان کے شر سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ ہماری جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دور فرما دے. بیمار جتنے بھی ہیں یا اللہ ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ تیرا یہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس ذکر کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرات نے جو ہمیں اوراد دیے ہیں درود شریف کے، لا الہ الا اللہ کے، اللہ کے، یا اللہ ان اوراد کے ساتھ بھی اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.